محمد عامر پیشے سے ٹیچر ہیں. اگر ہم غیر مسلموں کی مذہبی کتابوں کے ریفرنس سے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو اس وقت یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اسلام کی خالص دعوت یعنی توحید، رسالت و آخرت کا سمجھا پانا مشکل ہو جاتا ہے. یا یوں کہیں گے کہ غیر مسلم بھائی کہیں گے کہ سب کچھ صحیح ہے، آپ قرآن پڑھیے، ہم گیتا اور بائبل پڑھیں گے. اس کی وضاحت کریں. دیکھیے، واقعتاً اپنا مذہب مسلک تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک قطرہ گرتا رہے کسی جگہ پر مسلسل، ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ، وہ پتھر کے اندر بھی گڑھا پیدا کر دیتا ہے. کنٹینیو، کیپ دس پروسیس کنٹینیوڈ، کرتے رہیے. اور یہ نہ سمجھیے آپ کی کسی نہ کسی بات کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، چاہے ابھی نہیں مان رہا ہو، لیکن یہ کہ دل پر اثر ہوتا ہے. اللہ کو اگر منظور ہوگا وہ اسلام کو پہچان لے گا، قبول کر لے گا، ورنہ آپ اللہ کے ہاں آپ کو اجر ملے گا، آپ کو بدلہ ملے گا. ایک خاتون ہیں مریم، ان کا سوال ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان نہیں بنتے تو آپ کی نظر میں آج اسلام کس حالت میں ہوتا؟ بڑا سینسیٹیو کویسچن ہے اور پولیٹیکل کویسچن ہے. میں نہیں چاہتا یہاں، اگرچہ میں نے آج مشورہ دیا ہے جس کا تعلق پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ سے ہے. میرے نزدیک اس وقت اگر ملک متحد ہوتا تو جو جذبات اندر جو پلے ہوئے تھے، جو ہے پھوڑا، وہ پکا ہوا تھا، اس وقت اس کا ظہور بہت دوسری شکل میں ہوتا. اور میرے نزدیک یہ ملک علیحدہ بن جانے سے اور اس کے بعد اتنا وقت گزرنے سے جو سودنگ ہو گئی ہے، تو اب صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. انہی خاتون کا ایک دوسرا حصہ ہے سوال کا، وہ بھی بڑا اہم ہے. وہ کہتی ہیں کہ آج آپ نے عرض کیا کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہمارے تعلقات یو ایس اے اور کینیڈا جیسے ہوں، لیکن میری دلی آرزو یہ ہے کہ ہم اگست سن 47 سے پہلے جیسے تھے ویسے ہو جائیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو اللہ کو معلوم ہے ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا. ظاہر بات ہے کہ ہر ہندو کے دل کی تو پکار یہی ہے کہ مہا بھارت دوبارہ وجود میں آ جائے اور یہ ٹکڑے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے. اصل میں اگر ہمیں وہ خطہ نہ ملتا اور یہ جوائنٹ رہتا ایک ملک، تو یہاں کوئی امکان نہیں تھا کہ اسلامی نظام قائم ہو سکے. لیکن اس میں امکان اللہ نے پیدا کر دیا تھا. لیکن یہ کہ یہ دوسری بات ہے that we have failed up till now. اسلامی نظام کو ہم قائم نہیں کر سکے، it's our failure. لیکن اللہ نے ہمارے اوپر حجت قائم کر دی تھی کہ لو، یہ تمہیں چاہیے آزاد ملک اور تم کہتے ہو ہم اسلام قائم کرنے کے لیے، تو لو فننظر کیف تعملون، ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. ایک صحافی ہیں مخلص قوم کہتے ہیں، یہاں تو مسلمان سنی دیوبندی وغیرہ وغیرہ جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی میں ملوث ہیں، تو غیر قوم کیا اسلام کو قبول کرے گی؟ بالکل امبیڈکر کی طرح. برائے کرم ان لوگوں کو ایک مضبوط فارمولہ بتائیں جس سے یہ آپس میں نہ لڑیں اور اسلام کو چوٹ نہ پہنچے. میرا خیال ہے میں اس پر اپنی رائے آپ کو دے چکا ہوں. آپ قومی سطح کی گفتگو نہ کیجئے، ایک اصولی انقلابی دعوت پیش کیجئے. اگر ایک ہندو کمیونسٹ ہو سکتا ہے، وہ کسی ہندوستان کی ذہن کی پیداوار تو نہیں تھی، وہ تو مارکس اور اینجلز ان کی پیداوار تھی، لیکن ایک آئیڈیالوجی ہے، اس نے پوزیس کیا، اس نے اس کو قبول کیا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک بڑا پردہ حائل ہو گیا، یہ ہے ہمارے حکمران رہے ہیں، اس کا ایک نیگیٹو جو ہے احساسات جو ہیں یہاں کے ہندوؤں میں پیدا ہوئے، اور اسلام کو انہوں نے سمجھا یہ ہمارے ان دشمنوں کا مذہب ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں، اس کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرنا. تو اب ضرورت ایک ایسی دعوت کی ہوگی کہ جو نیشنل لیول سے اوپر ہو کر ایک اصولی اور ایک نظریاتی دعوت کی حیثیت سے اسلام کو پیش کرے اور اس میں ایمفیسائز کرے سوشل جسٹس کو. عقیدہ وغیرہ بعد میں لائے، سوشل جسٹس. ایک طالب علم ہیں فارق نائک، وہ کہتے ہیں کہ کین یو گیو us some good tips to become a دائی and how to do دعویٰ؟ داعی بننے کے لیے
سب سے پہلے تو آپ خود قرآن کے اندر ڈوبیں، قرآن کی گہرائی میں اتریں، تاکہ آپ کا ایمان بہت گہرا ہو اور پختہ ہو۔ اس سے خود بخود ایک دھن پیدا ہو جائے گی، آپ میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ And where there's a will, there's a way۔ پھر آپ خود راستے تلاش کر لیں گے، کوئی راستہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، قربانیاں دیں گے، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے، بتاتے رہیں گے، ان کو ہدایت کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے گائیڈنس آپ کو ملتی رہے گی۔ عبد القیوم صاحب ہیں، ہندوستان میں جو اسلام آیا اس کے 50 سال بعد انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام آیا، لیکن ہندوستان میں 25% ہے، انڈونیشیا اور ملیشیا میں 80% ہے مسلمان، ایسا کیوں؟ دیکھیے، ایک بات میرے بیان میں رہ گئی تھی اور آپ کے سوال سے یاد آ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں پہلا ورود اسلام کا ہوا یہ دور بنو امیہ میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے قیادت میں، اور یہ پھر جلدی ہی ریسیڈ کر گیا، واپس چلا گیا۔ اس کے بعد بھی عرب تاجروں کے ذریعے سے مسلسل اسلام آتا رہا ہے۔ یہ جو ویسٹ ساحل ہے، ویسٹ کوسٹ آف انڈیا، ساؤتھ انڈیا، اور یہ اسلام جو تھا چونکہ براہ راست عرب سے آ رہا تھا، یہ ترکستان سے ہو کر نہیں آیا تھا، لہذا یہ زیادہ حنفی نہیں بلکہ شافعی اسلام تھا۔ امام شافعی عرب تھے، امام ابو حنیفہ یہ ایرانی تھے، تو اس اعتبار سے یہاں کا اسلام جو ہے تاجروں کے ذریعے سے آیا، تلوار کے ذریعے سے نہیں آیا، تو یہ اسلام زیادہ مائلڈ بھی ہے، اس میں ایروگنس نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ وہاں چونکہ تلوار کے ذریعے سے آیا، پہلے تلوار چلی اور پھر صوفیہ آئے ہیں، اس لیے ناردرن انڈیا کے مسلمانوں کا کردار اور ان کی شخصیت کے اجزاء ترکیبی کچھ مختلف ہیں، اور ساؤدرن انڈیا کے مسلمانوں کی شخصیتیں، سیرتیں، کردار کچھ مختلف ہیں۔ اچھا، انڈونیشیا وغیرہ میں، ملایا میں، سماٹرا میں کلیتاً تاجروں کے ذریعے سے گیا، اور تاجر ہمیشہ خوش اخلاق ہوتا ہے۔ تاجر کیسے ہو سکتا ہے بد اخلاقی کرے؟ اس کا سودا کون خریدے گا؟ خوش خلق، خوش اخلاق، تو ان کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ وہاں اس کے جواب میں کوئی تہذیب موجود نہیں تھی، کوئی فلسفہ نہیں تھا، تو سارٹ آف این ایمپٹی لینڈ انہیں مل گئی تھی، لہذا اسلام وہاں پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب جزیرہ نما عرب سے اسلام نکلا ہے اور فتوحات کا دائرہ آیا، تو 3 کالمز تھے، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک سیدھا شمال میں۔ سیدھا شمال میں جو گیا وہ تو پھر کوہ قاف جو ہے کوکیشیا، اس نے اس کو روک لیا، اس سے آگے نہیں جا سکا۔ مشرق میں عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، خراسان فتح کیا، افغانستان فتح کیا، یہ اس سے ادھر آیا۔ مغرب میں شام کو فتح کر کے سینائی پیننسلا کراس کیا، ایجپٹ، شمالی افریقہ چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے، شمالی افریقہ کی لوکل لینگویجز ختم ہو گئی، عربی رہ گئی، کیونکہ وہاں کلچرل خلا تھا، ویکوم تھا، کلچرل ویکوم تھا، وہاں کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی علم، کوئی منطق، کوئی فلسفہ تھا ہی نہیں، تو کسی اب لوکل لینگویج کا کوئی وہاں پہ سراغ ہی نہیں، وہ تو ساری عربی چھا گئی، عربی زبان ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے عربی بولتے آئے۔ لیکن ایسٹرن سائڈ پر ایران بہت یہ لوہے کا چنا تھا، اس کا کلچر تھا، اس کی تہذیب تھی، اس کا فلسفہ تھا، اس کی منطق تھی، لہذا یہاں عربی نے جمی، فارسی رہی۔ اس سے آگے ترکستان کی طرف اسلام بڑھا تو فارسی، ہندوستان میں اسلام آیا تو فارسی ہی تھی کہ جو کورٹ لینگویج تھی، عربی اسے وائپ آؤٹ نہیں کر سکی۔ اسی طریقے میں سمجھتا ہوں کہ ان جزائر شرق الہند میں چونکہ شاید کوئی بڑا کلچر اور کوئی تہذیب مضبوط موجود نہیں تھی، اس لیے وہاں پر اسلام جو ہے اس ویکوم کی وجہ سے بہت زیادہ پھیل گیا۔ واللہ عالم۔ پوری دنیا اضطراب کا شکار تھی، لا قانونیت، مراج سے پوری دنیا
लबरेज थी। एक नई राह, एक नई रोशनी अता हुई। पूरी दुनिया को जरूरत थी हादिए बशर की, पूरी दुनिया को जरूरत थी नजात दहिंदा की। तो आवाज गूंजी, बदफहली और जहालत से बाहर आओ। 40 साल की जब उम्र आई तो पहाड़ की चोटी पर आप खड़े हुए और लोगों से खिताब किया, ऐ लोगों, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। रहमते आलम की बयानी के लिए देखिए तालीमात रब्बानी हर बुध रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 1 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। जिब्राइल ले आते थे अल्लाह का पैगाम, सुनते थे जिनको गौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़ारीर, इन तीनों को हदीस कहा जाता है। तौहीद की हिमायत के लिए, मोमिनों की क़यादत के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को महफूज कर लिया गया। डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी। हदीस जिब्रील को मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस कहते हैं। ये दीन की बुनियाद है। जिनको लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे जिब्रील अलैहिस्सलाम, जानिए उन पैगामात इलाही की तफसील हदीस जिब्राइल। आज रात 7:30 बजे और दोबारा सुबह 10:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण से मिटा देने के लिए काफी है। हर पहलू, हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। गुलाम मोहम्मद साहब हैं, वो कहते हैं दी वर्ल्ड्स रिलीजन्स आर फाइटिंग फॉर सुपरमेसी whereas the supreme Allah is not interfering in their quarrels. When will the truth be revealed? अगर आप गौर से देखेंगे तो वर्ल्ड रिलीजन्स जो हैं वो कोई सुपीरियॉरिटी के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे। इस वक्त दुनिया में कोई तबलीगी मजहब मौजूद नहीं है सिवाय इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के, और क्रिश्चियनिटी के पास सिर्फ एक डॉगमा है और कुछ नहीं है, कोई निज़ाम नहीं, कोई कानून नहीं। इस्लाम के पास वो डॉगमा भी है, अकीदा भी है, ईमान भी है, रिचुअल्स भी हैं, इबादात भी हैं और एक निज़ाम भी है। लिहाजा इस्लाम का मुकाबला करने वाला मजहब कोई नहीं। हिंदू मजहब कभी भी तबलीगी नहीं था, हिंदुस्तान से बाहर निकला ही नहीं। ये अपने मुल्क के अंदर मगन रहे हैं और यहां पर वो मजहब के नाम से तो न मालूम कितने शेड्स मौजूद हैं, बुत परस्ती से लेकर तौहीद खालिस वहां तक। इसलिए कि अगर शंकर आचार्य जो थे वो अगर हमाऊस के कायल थे, इब्न अरबी के आसपास थे, तो रामानुज जो थे यहां पर वो शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के फलसफे से करीब तर थे। तो ये मुख्तलिफ शेड्स हैं, वो इनके यहाँ मौजूद हैं। 6 दर्शन हैं इनके यहाँ फलसफों के, और ये तबलीगी उस्मानी में नहीं है। वो बल्कि खुद कहते हैं कि हिंदुइज्म इज ए कल्चर, और इसमें वो सब कल्चर्स को जम करने के लिए तैयार है। वो ये नहीं चाहता कि आप अलहदा अपनी कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखें। यही इस वक्त रिएक्शन है अमेरिका के अंदर। मुसलमानों से वो इस वजह से नाराज हैं। वैसे इस्लाम के खिलाफ मजहब की हैसियत से उनकी कोई दुश्मनी अभी तक सामने नहीं आई। वैसे ये है कि अगर 9/11 के बाद मुसलमानों का खामखा चूंकि नाम ले दिया गया, इसलिए कुछ इंसिडेंट्स हो गए इधर उधर, या इससे पहले जो ओक्लाहोमा की बॉम्बिंग हुई थी उसके बारे में चूंकि ख्याल था कि मुसलमान ने किया है तो खतरा हो गया कि मुसलमानों को कत्ल किया जाए, बाद में फौरन मालूम हो गया वो तो क्रिश्चियन ने किया, लिहाजा वो बात वहीं की वहीं रुक गई। लेकिन अब भी उन्हें एक शिकवा मुसलमानों से है
کہ یہاں جو آیا وہ ہمارے کلچر میں جذب ہو گیا. چائنیز آئے, انہوں نے ہمارا, کورینز آئے, ہمارا کلچر لے لیا. اسی طرح ہندو بھی جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان کے کلچر کو قبول کر لیتے ہیں. یہ تم نہیں ہمارے کلچر میں جذب ہوتے, تم علیحدہ رہتے ہو. یو وانٹ ٹو پریزرو یور آئیڈینٹی. اس حوالے سے انہیں کچھ کھلتا ہے معاملہ. تو یہی معاملہ ہندوستان کا تھا کہ وہ اس کلچرل جو ہے ہندوستان کی ایک ہوموجینٹی, اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے وہ اکبر نے فارمولہ بنایا تھا دین الہی کا کہ سارے ان مذاہب کو جو ہے ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ پیس کر ایک صفوف بنا دو, وہ سب میں تقسیم کر دو. اور یہی پھر بھرمو سماج کی تحریک راجہ رام موہن رائے کی. گاندھی جی ان کے بہت بڑے ایڈمائرر تھے. تو اسی طریقے سے گاندھی جی کا جو یہ ہوتا تھا, پرارتھنا میں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے, گیتا بھی پڑھی جا رہی ہے, اور گرو گرنتھ صاحب جو ہے ان کی بھی کچھ تلاوت ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ یہ کہ یہ مذہبی تقسیمیں جو ہیں سیاسی سطح پر ختم ہو جائیں, ہمیں ایک قوم بن جائے. لیکن مسلمان جو ہیں وہ اس اعتبار سے ایسیمیلیبل نہیں ہے, وہ ایسیمیلیٹ نہیں ہو سکتے. امت اللہ ایک خاتون ہیں, وہ کہتی ہیں کہ غیر مسلموں کو دعوت دینے پر زیادہ دھیان دینا چاہیے یا ہمارے مسلمان جو دین سے دور جا چکے ہیں ان پر محنت کرنا زیادہ ضروری ہے, یا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں؟ بس یہ آخری بات آپ نے خود کہہ دی. اسلام کی اصولی دعوت کے محتاج مسلمان بھی اتنے ہی ہیں جتنے غیر مسلم, کیونکہ آج ہمارے مسلمانوں کی عظیم اکثریت بھی اسلام کو صرف عقیدہ عبادات کا مجموعہ سمجھتی ہے. چند سوشل کسٹمز ہے, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, یہ ہم نے منانی ہے. ایک تیسری عید کا ہم نے اضافہ کر لیا ہے, عید میلاد النبی ہے. یہ ایک سوشل کسٹمز ہے. باقی یہ ہے کہ اور اس سے اوپر اسلام کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کا تصور مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں. لہذا اسلام کی اصولی انقلابی دعوت کے محتاج مسلمان بھی اتنے ہی ہیں جتنے کہ غیر مسلم. میں نے کہا تھا کہ وہ اس دعوت کو نیشنلزم سے بلندتر ہونا چاہیے, ہائر دین دیز ڈفرنسز آف نیشن ہوڈ, اور اس کے اوپر پوری نوع انسانی کو ہم نے دعوت پہنچانی ہے. اور مسلمان بھی آج اس دعوت کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے کہ غیر مسلم. دو طالب علم ہیں, شیخ سلیم اینڈ فیضان. دے آر دی اسٹوڈنٹس آف MSc. We are the students of Elphinstone College, and tell us, how can we do dawah in our college? میں نے بتایا ہے کہ دعوت کے لیے پہلے آپ کا اپنا ایمان بہت گہرا ہونا چاہیے, یقین, کنوکشن. اور اس کے لیے آپ قرآن کی گہرائی میں اتریں, عربی سیکھیں, اور قرآن کو اس کی اپنی زبان میں پڑھیں اور سمجھیں. اس کے بعد از خود راستے کھلیں گے. میں نے خود کہا تھا کہ مجھے قرآن نے پوزیس کر لیا تھا. I was possessed by قرآن. قرآن نے مجھے جکڑ لیا کہ جا ہی جا, کہاں جا رہے ہو, یہ ہے اصل شے. اسی کو پڑھو, سمجھو, سمجھاؤ اور پڑھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ڈاکٹر مجھ سے ایک زیادہ جو ہے سمجھدار اور ہائیلی کوالیفائڈ موجود ہے. اب تو گلی گلی ڈاکٹر ہے, کئی ڈاکٹر ہر گلی کے اندر ہے, اور اسپیشلسٹ موجود ہیں. لیکن یہ کہ ایک خاص اللہ نے مجھے ایک صلاحیت عطا کی ہے کہ میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکتا ہوں, کہ وہ دلچسپی سے میری بات سنیں. ایک کمیونیکیشن ہے جو گیپ نہیں ہے میرے اور ان کے درمیان. عام علماء علم کے پہاڑ ہیں, یا میں کہا کرتا ہوں کہ علم کے وہ ڈیم ہیں, جیسے کہ ہمارے ہاں منگلا ڈیم ہے اور دوسرا تربیلا ڈیم ہے, اور ڈیم میں پانی کھڑا ہے, لیکن یہ بیکار ہے. جب تک کہ یہ دریا میں نہ چھوڑا جائے, دریا سے نہروں میں نہ جائے بیراجز کے ذریعے سے, پھر وہ جو چھوٹے کھالوں میں سے ہو کر زمین پر نہیں پہنچتا تو بیکار ہے. زمین پر پہنچے گا تو پھر وہاں سے رویدگی ہوگی, فصل پکے گی, فصل بڑھے گی. اسی طرح وہ علم کے تو ہیں ڈیم, لیکن ان کی کمیونیکیشن نہیں رہی. وہ آج سے کئی سو سال پہلے کی فضا میں رہ رہے ہیں. وہ علوم وہ پڑھ رہے ہیں جو اس وقت مرتب ہوئے تھے, انہی کی اصطلاحات میں پڑھ رہے ہیں. جدید اصطلاحات مجھے انہیں معلوم نہیں. تو ایک گیپ آف کمیونیکیشن ہے, اور وہ صرف ایک, جسے آپ کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ نہیں ہے, سینچریز گیپ ہے. لہذا ان کا علم جو ہے معاشرے کے اندر پھیل نہیں رہا. اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی, اور میں نے اس کے لیے پھر اپنے آپ کو وقف کیا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے
اب میں کہہ سکتا ہوں کہ نصف صدی سے زیادہ مجھے ہو گیا ہے. میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں شروع کر دیا تھا 19-20 سال کی عمر سے, اور وہ میں نے مسلسل مطالعہ جاری رکھا ہے, مسلسل جو ہے اس کام کو کر رہا ہوں. تو وہ جو حفیظ نے کہا ہے کہ تدوین و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے, حفیظ جالندری, نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. تو میرا معاملہ بھی یہ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نصف صدی سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی. آپ خلافت علی منہاج النبوی کے قائم کرنے کے متلاشی ہیں. افسوس خلافت تو جماعت احمدیہ میں بھی قائم و دائم ہے, اور وہ جماعت احمدیہ میں ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت میں قائم ہے. آپ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ ویسے یہ تماشے والی بات ہے جو لکھی ہے. وہ خلیفہ کہاں کے ہیں؟ کوئی ملک ہے ان کے پاس؟ ایسے خلفاء تو ہمارے ہاں سینکڑوں موجود ہیں. مولانا تھانوی کے اتنے خلفاء ہیں, مولانا مدنی کے اتنے خلفاء ہیں, خلفاء کے خلفاء ہیں, خلفاء کے خلفاء کے خلفاء ہیں. تو یہ خلفاء جو ہیں, ایسا ہی ایک ادھر بھی ایک سلسلہ چل پڑا, اور ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, وہ نئی نبوت کے قائل ہوئے ہیں. لیکن خلافت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کس جگہ ان کی حکومت قائم ہے؟ کس جگہ انہوں نے وہ نظام خلافت قائم کیا ہے؟ یہ تو خود ساختہ ایک خلافت ہے جو انہوں نے قائم کر رکھی ہے. تو یہ خلافت تو میں نے عرض کیا کہ تمام بڑے بڑے بزرگ ہمارے جو ہیں ان کی خلافتیں چل رہی ہیں. ایک شفیق احمد صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا ہم استقبال کرتے ہیں. آپ کے آنے سے کافی ماحول پر اثر پیدا ہوا ہے. ہمارے مسلم ماحول میں قائد یا لیڈر کا برا مسئلہ ہے. لیڈرشپ زیادہ مؤثر نہیں ثابت ہوتا ہے, کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں اور خود جتنا بھی کام کر سکتے ہوں اس سے اپنے آپ کو بری نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا لیڈر آئے گا تو میں کام کروں گا. کیا پتہ آپ میں سے ہی اللہ کسی کو اٹھا دے. تو اس سٹرگل کو پوسٹ پون نہیں کرنا ہے. سٹارٹ اٹ, بگن اٹ ان دی رائٹ ارنسٹ. پھر کیا پتہ اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمیں قیادت عطا کر دے, ہمارے اندر ہی سے ابھر کر آ جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے تو مردہ قوم کو اثر نو زندگی دے دے. بنی اسرائیل مر چکے تھے, ختم ہو چکے تھے, ان کا کعبہ گر چکا تھا, ان کی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی تھیں, ایک متنفس نہیں رہا تھا یروشلم کے اندر, ایک متنفس. حضرت عزیر نے اسے دیکھ کر کہا تھا اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, کیسے اللہ اس شہر کی بربادی کے بعد اسے دوبارہ آباد کرے گا. تو 100 سال تک اللہ نے ان پر موت طاری کیے رکھی, پھر انہیں اٹھایا. اس عرصے میں وہ انقلاب آ چکا تھا. بیبیلونیا پر حملہ کیا ایران کے بادشاہ سائرس نے, کہ خورس نے, اور اجازت دے دی جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو, اپنا ٹیمپل دوبارہ بنا لو. تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. کیا پتہ ہماری مردہ قوم میں بھی زندگی پیدا ہو جائے, اور کیا پتہ ہمارے ذریعے سے کسی غیر مسلم قوم تک پیغام پہنچ جائے جو زیادہ زندہ قوم ہو, جس میں نیسنٹ ہائیڈروجن جسے آپ کہتے ہیں, وہ نیسنٹ جو ہے پوٹنشل موجود ہے. ٹھیک ہے, ذریعہ ہم بن جائیں. تاتاریوں کو آخر کنورٹ کر دیا تھا کہ نہیں, جن کی اسلام دشمنی جو ہے وہ آپ پر ظاہر ہے, میں اسے بیان کر چکا ہوں. لیکن ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو سلم کھانے سے. سید حسن علی صاحب کہتے ہیں کہ مشرک کو اسلام کی دعوت کس طرح دی جائے کہ وہ مائل ہو جائے؟ اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ اس پوری کائنات سے گواہی لا سکتے ہیں کہ بھائی سوچو, یہ پوری ایک آرگنائزڈ ایک آرگینک ہول ہے یا نہیں ہے. ون ڈیزائنر, ون کریٹر, ایک ہی خدا ہے جو چلا رہا ہے اس کو, یہ مختلف خداؤں کی آماجگاہ نہیں ہے. بہرحال یہ قرآن مجید پڑھنے پر آمادہ کریں انہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اسے توفیق اسلام لانے کی میسر ہو جائے گی. حاضرین کرام, اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل و کرم ہے کہ آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ایک بہت ہی پر اثر اور ایمان افروز تقریر سنی. اسی کے ساتھ آج کے اس نشست کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں
सुभानक व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। बस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिर कर ना उभर ना देखे, माने न कभी मत